بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور الحمدللہ آج کل میں شروع ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی رمضان کی نعمتوں سے مستفیض فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو بھی اللہ اس کی برکات سے مستفیض فرمائے۔ عزیزان محترم، روزے کی حالت میں جس طرح کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے اجتناب ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے، اسی طرح جتنے منکرات ہیں، معاصی ہیں، گناہ کے کام ہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کھانا پینا اور جماع سے پرہیز روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی معاصی کے کام ہیں، جتنے بھی منکرات ہیں، ان سے پرہیز روزے کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے، البتہ وہ روزہ ناقص اور نامکمل رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزے کا وجود تو کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت سے پرہیز کرنے سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزہ مقبول ہو، لائق اجر و ثواب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تمام منکرات اور تمام کے تمام معاصی سے بچایا جائے اور اپنے تمام اعضاء کی حفاظت ضروری ہے۔ روزے کی روح یہی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزے میں کھانے پینے اور جماع سے تو پرہیز کرتا ہے، لیکن جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دھوکہ دہی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی دوسری لغویات اور بیہودہ کاموں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا روزہ اگرچہ صحیح ہو جائے گا اور وہ روزہ چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے اس سے بچ جائے گا، لیکن روزے کا آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اس کے اندر جو دینی و دنیاوی جسمانی فوائد ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو کم حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے ہی بہت سے عبادت گزار، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں رات کے جاگنے کی مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ بیکار باتوں سے پرہیز نہیں کرتا، لا یعنی باتوں سے نہیں بچتا، بیہودہ حرکتوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، چوری سے باز نہیں آ رہا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے لیکن لوگوں کی ڈولے بھی کھیتوں میں جا کر کے کاٹ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے لیکن چغلی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت سے باز نہیں آتا، رشوت لینے سے باز نہیں آتا، تو اس آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی ان احادیث سے یہ غلط فہمی دل میں نہ ڈال لے کہ جب روزہ ہوگا ہی نہیں تو رکھنے سے کیا فائدہ، جب روزہ ہوگا ہی نہیں تو رکھنے سے کیا فائدہ۔ تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ثواب حاصل نہیں ہوگا، روزہ نہ رکھنے کا جو نقصان ہے، جو وبال ہے، جو عذاب ہے، جو گناہ ہے، اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب آپ سے باز پرس ہوگی روزے کے متعلق تو آپ پر روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہونا تھا وہ گناہ نہیں ہوگا، البتہ آپ کو آپ کے روزے کا ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا اگر آپ روزے کو صحیح درستگی کے ساتھ نہیں رکھیں گے، اور اگر روزے کو صحیح درستگی کے ساتھ رکھا جائے گا تو پھر روزے کا آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا، وہی اجر و ثواب حاصل ہوگا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ کو روزے کے تمام ثمرات، وہ تمام کے تمام فائدے حاصل ہوں گے۔ روزے کے متعلق ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا روزہ صرف نام کا روزہ رہتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع سے تو باز رہتے ہیں، لیکن روزے کی جو اصل روح ہے یعنی تقوی اور پرہیزگاری
جس کا خلاصہ ہے کہ تمام محرمات اور تمام کے تمام معاصی سے اپنے آپ کو بچانا، ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کا روزہ بے جان جسم کی طرح بن کر کے رہ جاتا ہے۔ گناہوں کے اندر ان کی جو حالت رمضان سے پہلے ہوتی ہے، رمضان آنے سے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اگر غیبت کی عادت تھی تو وہ بدستور جاری رہتی ہے، چغل خوری کی عادت تھی تو وہ بدستور جاری رہتی ہے، اگر بدنظری کے خوگر تھے تو اس کو نہیں چھوڑتے، اگر حقوق العباد میں کوتاہی کرتے تھے تو اس کو بدستور جاری رکھتے ہیں، اس کی تلافی کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ بعض لوگوں کے گناہ تو رمضان آنے سے اور بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ رمضان سے پہلے تو وہ لوگ کسی کام میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے گناہوں کا موقع ہی نہیں مل پاتا تھا۔ لیکن روزے کی حالت میں اکثر لوگوں سے محنت اور مشقت کا کام ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں، اور اب وقت گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ چاہیے، لہٰذا وہ لوگوں کی مجالسوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے گھروں پر بیٹھکوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں زیادہ تر حصہ غیبت کا ہوتا ہے، یا لہو لعب کی چیزیں، شطرنج کھیلنا، لوڈو کھیلنا، موبائل چلانا، موبائل پر غلط سلط ویڈیو دیکھنا، اور بس پورا دن اسی میں گزار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں روزے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خود ہی غور کریں کہ جو چیزیں پہلے سے حلال تھی، کھانا اور پینا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری ہونا، صحبت کرنا، یہ چیزیں پہلے سے حلال تھی، لیکن رمضان کے اندر روزے کی حالت میں یہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، تو بتاؤ کہ جو دوسرے گناہ کے کام ہیں، دوسرے معاصی کے کام ہیں، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اور موبائل کے اندر غلط سلط ویڈیو دیکھنا، کسی کا حق مارنا، یہ تمام کے تمام گناہ کے کام رمضان المبارک کے اندر اور روزے کی حالت میں کیوں کر حرام نہ ہو؟ جب پہلے سے حلال چیز رمضان کے روزے کے اندر روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے، تو جو گناہ کے کام ہیں وہ تو بدرجہ حرام ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ان تمام کاموں سے بچ کر اپنے روزے کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم ان تمام کاموں سے بچ کر کے اپنے روزے کو انجام دیں گے تو ہمارا روزہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا روزہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اگرچہ روزہ ادا ہو جائے گا، ہمیں روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر نیکیوں میں اور ثواب میں اضافہ اور زیادتی ہو جاتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہوں کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں تمام گناہوں سے خاص طور سے اہتمام کے ساتھ بچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کوتاہیاں تو روزہ رکھنے والوں کی تھی، بعض لوگوں کی کوتاہیاں ان سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ رمضان المبارک میں یا تو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، اور اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزے کو بیچ میں ہی توڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ بلا کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے یا تو اعتقاد کی کمزوری ہے یا دین سے بے رغبتی ہے، کہ وہ لوگ روزے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ہیں، یا پھر اپنی کم ہمتی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے روزہ مکمل نہیں ہوگا، پورا ہی نہیں ہوگا، اور وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بطور امتحان ہی روزہ رکھ کر کے دیکھ لیں کہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، بس یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر ان لوگوں سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو ایک دن کھانا نہیں کھانا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو مرض بھیانک شکل اختیار کر لے گا، تو اب وہ آدمی بجائے ایک دن کے 2 دن کا پرہیز کرے گا، جبکہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دن میں کھانے کے لیے منع فرما رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں دن کے کھانے اور پینے پر دردناک عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ پھر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو گناہ کرتے وقت شرماتے ہیں، علانیہ طور پر کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، گھر میں چھپ کر کے کھانا کھاتے ہیں،
اور دوسرے وہ ہیں کہ جو علانیہ طور پر کھانا اور پینا جو ہے سڑکوں پر کرتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ سڑکوں پر اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے کھلے عام جو ہے پی جا رہی ہیں، اور اگر ان سے روک اور ٹوک کی جائے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، علانیہ طور پر نہیں کھانا چاہیے، تو جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے چوری نہیں ہے تو بندوں سے کیا چوری؟ خوب سمجھ لیں کہ ان کا جرم پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کسی گناہ کا علانیہ طور پر ظاہر کر کے کرنا کسی گناہ کا یہ زیادہ خطرناک ہے گناہ کے چھپ کر کرنے سے۔ خوب سمجھ لیں کہ علانیہ طور پر گناہ کرنا یہ چھپ کر گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی حالت کو سنوارو۔ اور بعض بددین لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کا ہی مذاق اڑاتے ہیں، روزوں کا ہی مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور اپنی زبان سے اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جس سے ان کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہ اپنی زبان پر یہ الفاظ لاتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے کہ جس کے گھر اناج نہ ہو، یا کھانے کو کچھ نہ ہو، یا ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا، یا ہم کو بھوکا مارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کے سب الفاظ کفریہ الفاظ ہیں جن سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کافروں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کھلم کھلا آدمی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، روزے کا استہزاء کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح کوئی بھی فرض ادا نہ کرے، تو وہ آدمی کافر نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ ان کا منکر نہ ہو، ان کا انکار کرنے والا نہ ہو۔ شریعت کے جس حکم کو ادا نہیں کرے گا اس کا گناہ ہوگا، اور جس حکم کو ادا کرے گا اس کا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ لیکن دین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا اور اس کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش آنا، یہ کفر ہے، جس کی وجہ سے عمر بھر کے تمام نیک اعمال ضائع اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی موضوع کے متعلق دوسری قسط انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت جلد پہنچا دی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔